السلام علیکم دوستو، حاضر ہوں میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اس ویڈیو میں میں آپ کو ڈائٹسو کور کے بارے میں، اس کی ٹائمنگ کے بارے میں بتاؤں گا، اور ساتھ میں ایک بہت ہی خاص اہم ایک فالٹ ہے جس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا۔ تو یہ کیم ہے، یہ روکر آرم ہے۔ سب سے پہلے آپ نے روکر آرم کھولنا ہے، بس اس میں اس چیز کا خیال رکھیں۔ جیسے آپ نے ٹیبلٹ کور کھولا، سب سے پہلے روکر آرم کھولے، اس کے بعد پھر آپ آگے فرنٹ کھولے، ٹائمنگ بیلٹ اتارے۔ اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ بعض دفعہ لوگ یہ کھولے بغیر بیلٹ اتار دیتے ہیں۔ ٹائمنگ بیلٹ ہٹانے کے بعد یہ ہوتا ہے کہ ان سے یا کیم یا کرینک گھوم جاتی ہے، جس کی وجہ سے بال ٹیڑھے ہو جاتے ہیں، کیونکہ اس کے بال دبے ہوئے ہوتے ہیں روکر آرم کی وجہ سے، وہ پسٹن پہ ٹکرا جاتے ہیں اور ٹیڑھے ہو جاتے ہیں۔ اس انجن میں یہ بہت فالٹ آتا ہے اس کی وجہ سے، اس لیے آپ، اور اسی طرح سب سے پہلے آپ ٹائمنگ بیلٹ لگا کے کمپلیٹ سب کچھ فرنٹ کمپلیٹ کر لیا کریں، لاسٹ میں روکر آرم لگائیں۔ تو یہ خیال رکھیں اس بات کا۔ چلتے ہیں ابھی ٹائمنگ کی بیلٹ کی طرف۔ تو میں آپ کو اس کے بارے میں بتاتا ہوں ٹائمنگ بیلٹ کیسے، بڑے سمپل ہی ہے، اس میں بھی کوئی خاص راکٹ سائنس نہیں ہے، پھر بھی میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ اس میں آپ نے کیا کرنا ہے، کیم کو آپ نے لے کے آنا ہے ٹاپ پہ۔ اس میں ایک نشان ہے ڈوڑ کا، کیم کے اندر ہی ایک ٹیتھ میں آپ دیکھو گے ایک دانت کے اندر نشان ہے، اور اس کے سامنے ہی پیچھے کور کے اوپر ایک چھوٹا سا کڈا بنا ہوا ہے، ہلکا بنا ہوا ہے، وہ اس کے سامنے آپ نے ملانا ہے، بالکل اوکے کر دینا ہے۔ لائٹ تھوڑی زیادہ تھی، میں نے تھوڑی کم کر دی تو تاکہ آپ کو صحیح نظر آئے، اور کوارٹر پن جو ہے وہ اسٹریٹ ہوگی، تو یہ تو ویسے ہی سیدھی ہو جائے گی جب آپ وہ اسٹریٹ کریں گے۔ آپ نے اس کو یہاں رکھنا ہے، بس سمپلی اس کے سامنے رکھنا ہے۔ اس کے بعد آتے ہیں کرینک کی طرف۔ کرینک کو آپ نے اسی طرح کوارٹر پن کو اسٹریٹ رکھنا ہے، اور اس کے علاوہ اس کی سائڈ پر دیکھیں گے آپ تو رائٹ سائڈ پہ یہ چھوٹا سا نشان ہے، اور اس کا جو آئل پمپ کی گیلری ہے، اس کے اندر ایک ابھار بنا ہوا ہے، چھوٹا سا ابھار بنا ہوا ہے، اس کے سامنے آپ نے اس ٹیتھ کو لانا ہے، اس دانت کو لانا ہے۔ تو میں تھوڑا صاف کر دیتا ہوں، اصل میں لائٹ میں نے کم کر دی اوپر کیمرے کی، تو یہاں شاید اب تھوڑی سی لائٹ کم پڑ رہی ہے، پر نظر آ جائے گا۔ یہ دیکھیے، یہ ٹیتھ کے اندر ایک ڈاٹ ہے، اور اس کے سامنے یہ باڈی کے اندر ایک ابھار بنا ہوا ہے، اب آپ کو شاید نظر آ جائے گا۔ تو یہ آپ نے اس کے سامنے لانا ہے سمپلی، اور کوارٹر پن کو دیکھ کے رکھنا ہے، اسٹریٹ ہونی چاہیے کوارٹر پن۔ تو اس کے بعد پھر آپ نے سیدھی سمپلی بیلٹ ڈالنا ہے۔ بیلٹ ڈالنے میں ایک اور اس کی وہ دیکھنی ہے آپ نے ڈالنے کے طریقے میں، کہ اس میں آپ نے پورا بیلٹ نہیں چڑھانا، بالکل اس کا کنارہ چڑھانا، جیسے سمجھ لو 20% آپ نے صرف بیلٹ کو آپ نے چڑھانا ہے، 80% بیلٹ آپ کا نہیں ہوگا۔ اکثر یہی اس میں بہت زیادہ مشکل ہوتی ہے بیلٹ بٹھانے میں، وہ وجہ یہی ہوتی ہے کہ وہ اوپر کیم کے اوپر، جیسے دوسرے انجنوں میں ہوتا ہے 3S انڈس وغیرہ 1G وغیرہ میں، ان کے اوپر آپ پوری ٹائمنگ بیلٹ کو بالکل کور اپ کر کے چلاتے ہیں، اسپوک کے اوپر اور گیئر کے اوپر اسی طرح نیچے جا کے چڑھا دیتے ہیں، لیکن اس میں ایسا نہیں، کیونکہ اس میں بیلٹ کے اندر جو لوزنگ ہے وہ بہت کم ہوتی ہے، اس لیے آپ نے بالکل 20% چڑھانا ہے، اور پھر اس کے بعد نیچے آپ نے چڑھانا شروع کرنا ہے۔ تو نیچے بھی آپ 20% چڑھا دو گے، اوپر بھی سمپلی، اس کے بعد پھر آپ نے آہستہ آہستہ بیلٹ کو پش کرنا ہے، وہ بیلٹ اندر چلا جائے گا، تو بہت آسانی سے چڑھ جائے گا۔ لیکن اگر اوپر آپ نے پورا بیلٹ بٹھا دیا نا، تو پھر آپ یہ نیچے نہیں چڑھا پاؤ گے، آپ بہت زور لگانا پڑے گا۔ بعض دفعہ لوگ پیچکس لگا دیتے ہیں، پیچکس کی دانتوں سے اس کو چھوڑ دے کے زبردستی چڑھاتے ہیں، اس کے بیلٹ کے ٹیتھ خراب ہو جاتے ہیں۔ تو کوئی زبردستی نہیں کرنی آپ نے اوپر 20% چڑھانا ہے، نیچے 20% چڑھانا ہے، بیلٹ بیٹھ جائے گا سمپلی۔ اب آپ دیکھیں ٹائمنگ بالکل ایکوریٹ ہے، یہ بھی بالکل اس کے سامنے ہے، اور اوپر والی بھی بالکل اسٹریٹ ہے ہلکے کے سامنے، اور یہ ایڈجسٹر ہے، ایڈجسٹر کے اندر ہیکس کی جگہ ہوتی ہے، آپ نے ہیکس کی لگانی ہے، یہاں پہ 10 کی ہیکس کی، 8 کی ہیکس کی لگتی ہے، وہ لگا کے آپ نے اس کو راؤنڈ دینا جتنا راؤنڈ دے سکے، اور یاد رکھا کریں بیلٹ کو زیادہ ٹائٹ نہ رکھا کریں، تھوڑا سا نرم رکھا کریں اس کے اوپر، یہ نہیں کہ آپ نے جتنی زور لگائیں، ہلکا سا آپ نے زور لگانا ہے بس۔ ویسے میرے پاس نہیں ہے تو فی الحال میں پیچکس سے ہی مدد سی بس اتنا سے اس کو پش کروں گا، اور یہیں پہ رکھ کے اس کو ٹائٹ کر دوں گا، بس اس سے زیادہ پش نہیں، حالانکہ مزید بہت پش ہو سکتا ہے، آگے جا سکتا ہے، لیکن میں نہیں کر رہا ہوں، اس کو میں یہیں کر لوں گا۔ اس کے بعد لاسٹ میں آپ نے سب کچھ کمپلیٹ کرنے کے بعد روکر بٹھانے، بس اس چیز کا خیال رکھیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کسی اور انجن کی ٹائمنگ یا کوئی اور فالٹ کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو آپ نیچے کمنٹ سیکشن میں مجھے کمنٹ کریں، میں پوری کوشش کروں گا انشاءاللہ اس پہ ویڈیو بنا کے آپ کے ساتھ شیئر کرنے کی۔ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، ملتے ہیں پھر کسی نئے ویڈیو میں کسی نئے انجن کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔